سائیڈ ونڈو میں آپ ایک وجیح نوجوان کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ یہ محمد یوسف القاسم ہے، جس کو محمد القاسم کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ برطانیہ میں موجود نوجوان جو سعودی عربیہ سے آیا تھا، اس کو 1 اگست 2025 کی رات کو بے دردی سے کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت سوشل میڈیا پر تعزیتی پوسٹس بھری پڑی ہیں، ہر آنکھ اشکبار ہے۔ اس کے گھر والوں پر تو مانے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ایک نوجوان اس طرح سے ایک دم اچانک دنیا سے چلا گیا، لیکن یہ نوجوان باقی نوجوانوں سے کتنا مختلف تھا اور اس نے اپنی مختصر سی زندگی میں کیا کیا کچھ کیا، جب آپ یہ جانیں گے تو مزید دکھ میں آ جائیں گے۔ اس نوجوان کے ساتھ کیا ہوا، کن لوگوں نے ایسا کیا، اور پولیس نے ابتدائی تفتیش میں کیا کیا تفصیلات حاصل کی ہیں، وہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں شامل کرنے جا رہی ہوں، اور اس نوجوان نے اپنی زندگی میں کیا کیا کچھ کیا وہ بھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ نوجوان سعودی عربیہ سے کیمبرج میں تعلیم حاصل کرنے آیا تھا۔ انٹرنیشنل لینگویج کورسز میں اس نے انرول کرایا تھا اور انگلش کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یہ مل پارک کے قریب موجود تھا، ٹرین اسٹیشن کے پاس، جہاں کچھ لوگوں سے اس کی تلخ کلامی ہوتی ہے اور ایک شخص چاقو ڈال کے اس پہ وار کرتا ہے۔ سر پہ لگنے والا چاقو کا جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ پولیس کو وہاں سے اطلاع دی جاتی ہے 11:27 پر۔ پولیس فوری حرکت میں آتی ہے، اس جگہ پہنچتی ہے جائے وقوع پر، دیکھتی ہے، نوجوان کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نوجوان جانبر نہیں ہو پاتا۔ 12:01 پر اطلاع جاری کی جاتی ہے کہ محمد القاسم اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ایک 21 سالہ نوجوان چارلس کوریگان کو حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ قتل کا الزام، ساتھ ہی ساتھ پبلک میں چاقو نکال کر اس کا استعمال کرنے کا الزام۔ ایک اور شخص جس کی عمر 50 سال بتائی جاتی ہے، اس کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اس شخص کی معاونت کی ہے۔ اب آگے مزید تفتیش بڑھے گی اور جو کچھ سامنے آئے گا وہ تفصیلات بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ کہتے ہیں کہ معمولی سی بات تھی، جو کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر جھگڑا بھی ہو، یہ اتنا بڑا اندھوناک واقعہ پیش آ گیا۔ اب یہ محمد یوسف القاسم ایک نوجوان جو بہت پرعزم تھا، جو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، جس نے بہت خواب سجائے تھے، جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیمبرج میں موجود تھا، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں ریسزم بھی ہو سکتا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ شخص ڈرگز کا استعمال بھی کر سکتا ہے یا شاید ڈرگز بیچنے کی کوشش بھی کرتا رہا ہو، لیکن جو کچھ بھی رہا ہو، ایک نوجوان سے اس کی زندگی چھین لے گی۔ اور اس نوجوان کے بارے میں اب میں آپ کو تفصیلات بتاتی ہوں، آپ مزید دکھ میں آئیں گے۔ یہ 20 سال کا نوجوان سعودی عربیہ میں حرم شریف میں چلا جایا کرتا تھا۔ یہ وہاں پر موجود لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا، خاص طور پر جب حجاج کرام حج کی نیت سے وہاں موجود ہوتے تھے، پوری دنیا سے وہاں لوگ آئے ہوتے تھے، تو والنٹیرلی یہ وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دیتا تھا، بزرگوں کی مدد کرتا تھا، بچوں کی مدد کرتا تھا، بڑی خدمت گزاری تھی اس کے اندر۔ ایسے بہت سے لوگ جو ضرورت مند تھے، ان کی بھی یہ نوجوان مدد کیا کرتا تھا۔ اس وقت اس نوجوان کی بہنوں، اس کے چچا کے پیغامات ایکس پر گردش کر رہے ہیں، لوگ اس کے نیچے بہت سے کامنٹس کر رہے ہیں، اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے خاندان والوں کا کہنا ہے کہ برطانیہ، وہاں پر لوگ جو تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں یا دوسرے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے سیف نہیں ہے۔ اس وقت جو سعودی ایمبیسی وہاں پر موجود ہے، وہ بھی برطانیہ کی حکومت سے بات چیت کر چکی ہے کہ انصاف ملنا چاہیے، یہ ہمارے نوجوان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے علاوہ جائے وقوع جس سڑک کے کنارے یہ سب کچھ ہوا تھا، وہاں پہ برطانوی شہری بھی جا رہے ہیں، وہاں پھولوں کے گلدستے رکھے جا رہے ہیں، دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی چیز محمد القاسم کو واپس نہیں لا سکتی۔ اس نوجوان کی زندہ دلی اور اس کی صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ خدمت کا جذبہ، دوستوں نے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ فنڈ ریزنگ اس کے لیے نہیں بلکہ ان نیک کاموں کے لیے کی جا رہی ہے جو کہ محمد القاسم کیا کرتا تھا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس میں تقریباً میں آپ کو تعداد بھی بتاتی ہوں، 30,000 سعودی ریال جمع ہو چکے ہیں، جو کہ $8,000 کے لگ بھگ ہیں۔ اب یہ رقم کن پر خرچ کی جائے گی؟ یہ ان ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے گی جن کے لیے پہلے بھی قاسم اپنی خدمات سر انجام دیتا تھا۔ اس نوجوان کا جذبہ باقی نوجوانوں سے بہت جوان تھا۔ جہاں باقی نوجوان اتنی کم عمری میں کھلنڈرے ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں تھا۔ یہ خدمت کا جذبہ لیے حرم میں چلا جاتا تھا، سڑک کنارے کوئی موجود ہے
اس کی خدمت کیا کرتا تھا، لوگوں کے لیے دردمندی کا جذبہ رکھتا تھا اور خاموشی سے جا کے ان کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے نام جب یہ وہاں موجود تھا ایک خط بھی لکھا جو اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، اور اس کے گھر والوں نے جو پیغامات دیے ہیں وہ بھی میں آپ کو یقینی طور پر پڑھ کے سناؤں گی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اچھا سسٹم موجود ہے برطانیہ میں، لا کا نظام موجود ہے، لیکن سڑکوں پر اس طرح کے واقعات پیش آنا بہت زیادہ الارمنگ ہے، خاص طور پر جو نوجوان وہاں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں، ان کے والدین کے لیے کتنا لمحہ فکریہ ہے اس وقت، وہ کتنی تکلیف میں آئے ہوں گے کہ بلا اشتعال کسی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ نوجوان کے جانے پر ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر کوئی غمزدہ ہے، ہر کوئی پریشان ہے کہ اتنا اچھا نوجوان اتنی جواں سالی میں اس دنیا سے چلا گیا۔ محمد القاسم کو کوئی واپس تو نہیں لا سکتا، اس نوجوان کے لیے دعائیں ہی کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اچھے لوگ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد بھی ان کو یاد رکھا جاتا ہے، اور جو اچھے عمل وہ اس دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں ان کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس نوجوان کی صلہ رحمی کو دیکھتے ہوئے اس کے دوستوں نے جو فنڈ ریزنگ شروع کی ہے وہ ایک اچھا قدم ہے کہ جو خواب سجائے تھے محمد القاسم نے، جس میں یہ خواب سب سے اوپر تھا کہ وہ ایسے ضرورت مندوں کی مدد کرے گا جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے، بزرگوں اور بچوں کا خیال رکھے گا، اس کے جانے کے بعد بھی اس عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا رہا، تو یہ اس کی ایک اچھائی کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ محمد یوسف القاسم کی بہنوں نے پیغامات جاری کیے ہیں سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر، اور اپنے بھائی سے محبت کا اظہار بھی کیا ہے، اس کے جانے پر غم کا اظہار بھی کیا ہے۔ جنا اور تکرا ان کی بہنوں کے نام ہیں۔ جنا لکھتی ہیں A man worth 1,000 men, the true meaning of support, strength and dignity. I never knew the taste of fear for a single day because I knew Muhammad was my backbone and my support after Allah. Since our childhood, I would hear that brothers often annoy, quarrel and fight with their siblings, but by Allah, he never raised his voice at me once and I never saw فرام ہم اینی تھنگ بٹ کائنڈنیس اینڈ لو۔ وہ کہتی ہے کہ میرا بھائی ہزاروں لوگوں سے بہتر تھا، جب وہ تھا تو مجھے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا، دوسرے لوگوں کی طرح وہ تنگ نہیں کرتا تھا، پریشان نہیں کرتا تھا، لڑائی نہیں کرتا تھا۔ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس نے کبھی مجھ پر آواز بلند نہیں کی، اور وہ بہت رحم دل اور پیار کرنے والا تھا۔ اسی طرح دوسری بہن بھی لکھتی ہیں O Allah, your servant Muhammad Al-Qasim was the best of brothers, kind, gentle and fearful of you among us. He never once raised his voice since the day my mother gave birth to him until you took him back to you. وہ کہتی ہے کہ اللہ آپ کا ملازم القاسم بھائیوں میں سے بہترین بھائی تھا، کائنڈ، جنٹل، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اور جب سے وہ پیدا ہوا تھا اس نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی، اس دن تک جب آپ نے اس کو واپس لے لیا۔ اس کے علاوہ جو چچا ہیں محمد یوسف القاسم کے، انہوں نے کافی سارے کنسرنز بھی شو کیے ہیں، غم میں مبتلا ہیں، اور ظاہر ہے بچہ وہاں پڑھنے کے لیے گیا تھا، اس کے ساتھ یہ حادثہ رونما ہوا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ جذبے سے معمور، دلیر اور شجاع نوجوان تھا، اور یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد جو برطانیہ کا سسٹم ہے اس پر سوالات اٹھتے ہیں۔ امن و امان کی جو صورتحال ہے، جو نوجوان عرب سے وہاں پڑھنے جاتے ہیں ان کے لیے یہ تشویشناک صورتحال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ انصاف ملے گا ہمیں اپنے بچے کے لیے۔ اس کے علاوہ بہت سے دوست، احباب اور لوگ تعزیتی پیغامات جاری کر رہے ہیں، دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک تو نوجوان جو اس دنیا سے چلا گیا، پھر ایسی ناگہانی آفت اس پر ٹوٹی جس کی وجہ سے وہ زندہ نہ رہ پایا، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی، اس کا جذبہ، اس کا کام، اس کی خدمت گزاری، اور لوگوں سے جو دعائیں اس نے حاصل کی ہیں وہ اگلے سفر میں بھی اس کے ساتھ ہوں گی۔ یہ نوجوان چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو، اور اس کے اچھے اعمال کے بدلے یقیناً اس کو جنت الفردوس میں جگہ ملے گی، اور امید کرتے ہیں کہ برطانیہ کا سسٹم اس میں اس نوجوان کو انصاف مل سکے۔ اگلی ویڈیو میں بشرط زندگی ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔